الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، رمضان المبارک کی یہ دوسری جمعہ ہے. پچھلی جمعہ جو باتیں عرض کی گئی، 4 بڑی عبادتیں جو رمضان المبارک میں کی جاتی ہیں اس کے متعلق چند باتیں عرض کی گئی کہ رمضان کے روزے رکھنا، رات کو تراویح پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور آخری عشرے کا سنت اعتکاف کرنا جو یہ رمضان میں ادا کی جاتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کیا گیا کہ قرآن کو زیادہ نسبت ہے رمضان سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے فرماتے تھے رمضان میں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر آپ قرآن مجید کا دور کرتے تھے. تو قرآن مجید کو رمضان مبارک سے خاص نسبت کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا. قرآن کے اترنے کا مہینہ ہے تو اس میں اشارہ ہے کہ ہم تراویح میں قرآن پاک پڑھیں اور سنیں. اس کے علاوہ ہم جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں. قرآن مجید کا 1 دور کریں، 2 دور کریں، 3 دور کریں. جتنا آپ قرآن مجید کو مکمل کر سکتے ہیں اس کو کم کرو. قرآن مجید کو آپ جتنا دور کر سکتے ہیں اتنا دور کریں. یہ قرآن مجید کا حق ہے، اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے. قرآن مجید کی تلاوت سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اور قرآن مجید کی ایک آیت پر، ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. قرآن مجید کا ایک حرف کو 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ بات فرمائی. اگر کوئی بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو یہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، 3 حرف ہے.
الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو کوئی بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں 3 حرف پر. تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں. اور جب بندہ کلام پڑھتا ہے دھیان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، خاموش رہو، ادب کے ساتھ عظمت کے ساتھ قرآن مجید کو کان لگا کے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب اندازہ لگاؤ قرآن مجید کے سننے والے پر اللہ نے رحم کا وعدہ کیا تو پڑھنے والے کا کیا انداز ہوگا، پڑھنے والے پر کیا انعام ہوگا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، بڑبڑ مت کرو، آواز مت کرو، آپس میں باتیں مت کرو، قرآن پاک کو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو قرآن سننے والوں پر اللہ نے رحم کا وعدہ کیا تو پڑھنے والے پر کتنا بڑا انعام ہوگا. تو کم سے کم یہ وعدہ ہے کہ اسے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. اب ہم کہتے ہیں حضرت ہم کو پڑھنا نہیں آتا، ہم پڑھتے پڑھتے اٹک جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، ہمیں پڑھنا نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ڈبل اجر کی خوشخبری دی ہے جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، جو پڑھتے پڑھتے اٹک جاتا ہے. فرمایا کوئی بندہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، بار بار لوٹا کے پڑھ رہا ہے، تو وہ کوشش پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر حرف پر ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے، دگنا. تو یہ تو اور زیادہ سستا سودا ہو گیا کہ میرے لیے سہولت ہوگی، مجھے پڑھنا نہیں آتا تو کوئی کیا بات ہے، کوشش کرو پڑھنے کی، کوشش کرو سیکھنے کی، اس پر اللہ پاک ہمیں دگنا اجر دیں گے کہ ہم نے کوشش تو کیا. تو یہ قرآن مجید کا ہم پر حق ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں. یہ قرآن مجید برکت کے لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ گھر میں رکھ دو، کہ اوپر رکھ دو گھر میں رہے گا، قرآن تو برکت رہے گی، شیاطین بھاگ جائیں گے، جنات بھاگ جائیں گے، جادو کا اثر نہیں ہوگا. یہ اتنی سی برکت کے لیے قرآن نہیں ہے. قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن ہمیں راستہ بتانے کے لیے آیا ہے. قرآن کو کوشش کرو سمجھ کر پڑھنے کی، قرآن کو مانا وہ مطلب جان کر پڑھنے کی کوشش کرو. اگر نہیں آتا تو کم از کم جو قرآن ہے اس کو ایسے ہی پڑھو. پڑھنے پر بھی اجر ملتا ہے، دیکھنے پر بھی اجر ملتا ہے. یہ صرف برکت کے لیے نہیں ہے، یہ صرف حافظوں کے لیے نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے لیے قرآن اتارا گیا ہے. یہ تمام مسلمانوں کے لیے، ہر ایک کی ہدایت کی کتاب ہے یہ قرآن مجید. صرف مولویوں کے لیے، صرف حافظوں کے لیے نہیں ہے، یا شادی بیاہ میں دلہن کو دینے کے لیے نہیں ہے. یہ پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اس سے ہمیں راستہ معلوم کرنا ہے، اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنا ہے. اس کے لیے اللہ نے اس کتاب کو اتارا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا رمضان المبارک میں خاص نسبت ہے قرآن مجید سے. اس لیے اللہ نے فرمایا رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا. تو کتنی بڑی بات فرمائی کہ رمضان کی برکت اس سے بھی ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے. یہ قرآن، اس کا پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے. یہ فرض زندگی میں ایک بار ختم کرنا، ہر سال میں ایک ختم کرنا، یہ قرآن کا حق ہے. اس سے زیادہ آپ 2 ختم کر سکتے ہیں، 3 دور کر سکتے ہیں، جتنا آپ زیادہ وقت دیں گے اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ قرآن کا حق ہے میرے بھائی. تو یہ رمضان مبارک کی نسبت سے ماشاءاللہ بہت سارے بندے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں. میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، اس سے پیوستہ جمعہ، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں مکمل قرآن 63 مرتبہ ختم کرتے تھے. 63 مرتبہ، یعنی 60 پر 3 قرآن آپ پورا دور ختم کرتے تھے.
دن میں ایک قرآن ہوتا تھا، رات میں ایک قرآن ہوتا تھا، اور رمضان کے پورے تراویح میں 30 دن کا ایک قرآن ہوتا تھا. اس طرح آپ 10 دن کا ایک قرآن ہوتا تھا اور 30 دن کے 3 ہوتے تھے. تو 60 پر 3 دور قرآن مجید کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. وقت میں کتنی برکت تھی ہوگی، کیسے انہوں نے قربانیاں دی، کیسے انہوں نے اپنا وقت جو ہے اللہ کے کلام کو دیا. رمضان میں خاص کر روزانہ کا معمول تو الگ تھا، یہ رمضان کا خاص پیکج ہے کہ آپ 63 قرآن مجید رمضان میں مکمل کرتے تھے. اس طرح بہت سارے اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں جنہوں نے قرآن سے دل لگایا، قرآن کا شوق، قرآن کا دھن ان کو سوار تھا کہ روزانہ آپ کے قرآن مجید پڑھ لیتے اطمینان سے. ہمارے بڑے حضرت سبیل الرشاد کے جو امیر شریعت اول ہیں حضرت شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک قرآن روزانہ مکمل کر لیتے. ایک قرآن ان کے لیے کتنا آسان تھا. ہمارے اکابرین ہیں، بھئی میں دور کی بات نہیں کر رہا، ابھی ہمارے قریب کے بزرگ ہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے بزرگوں سے ہم نے سنا کہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کر لیتے. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں کام کاج کرتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، جھاڑو دیتے ہوئے روزانہ 20-25 پارے پڑھ لیتی ہیں. گھر کی عورتیں 20-25 پارے آرام سے پڑھ لیتی ہیں. تو ان کے لیے کتنا آسان. اصل بات کیا ہے؟ دل لگانے کی. ہم نے من سے نہیں لگایا، دل سے نہیں پڑھنا شروع کیا. اگر کرتے تو وہ آسان ہوتا، آسان. ہم نے آج کے اس دور میں جو من لگایا، دل لگایا، دھن لگایا، یہ جو کچھ دھن ہم نے لگایا نا وہ موبائل سے لگایا ہوا ہے، فون سے لگایا ہوا ہے. آٹومیٹک ہمارا ہاتھ جیب میں جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے فون ہاتھ میں نہیں ہے، جیسے ہی سلام پھیرا ہاتھ فوراً جیب میں جاتا ہے. نماز تک کے لیے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے نماز میں فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی. اگر نماز میں فون استعمال کرنے کی اجازت ہوتی تو بندہ نماز میں بھی فون میں ہی ہوتا. وہ اللہ سے بات نہیں کرتا، فون سے بات کرتا. بعض جگہ تو ہم نے دیکھا سنا ہمارے بڑوں سے کہ عربوں وغیرہ میں، دیگر ممالک میں لوگ فون میں نماز میں بھی بات کرتے ہیں. ایک عرب کے پڑوس میں جو ہے فون آیا عرب کا، تو اس نے نماز میں فون اٹھایا، دیکھا کس کا نمبر ہے، پھر ریسیو کیا، پھر اس سے کہا انا فی الصلاۃ، میں نماز پڑھ رہا ہوں، بعد میں کرو، بول کے رکھ دیا نماز کے اندر. تو یہ حال ہے فون کا. ایسا جنون ہے کہ نماز میں بھی لوگ فون سے بات کرنے لگے. تو ہمارے یہاں تو ابھی وہ ماحول نہیں آیا. خدا کا شکر ہے کہ لوگ رکعت باندھنے سے لے کر سلام پھرنے تک تو فون سے دور رہتے ہیں، فون جیب میں رہتا ہے. لیکن جیسے ہی سلام پھرتے ہیں فوراً ہاتھ جیب میں جاتا ہے. اب وہ کھلونا نکالتا ہے، وہ موبائل نکالتا ہے. یعنی ہمارے بندے فوراً فون اٹھا کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے شاید قبولیت کا کوئی میسج آیا ہوگا، واٹس ایپ میں، فیس بک میں یا SMS میں، اللہ کی طرف سے ہماری نماز کے قبول ہونے کا کوئی میسج آیا ہوگا، اس لیے فوراً اٹھا کے دیکھتا ہے. ایک زمانے میں میسج دیکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا، لیکن جب سے یہ واٹس ایپ آیا، ٹیلی گرام آیا، انسٹاگرام آیا، فیس بک آیا، اب دھناندن لوگ میسج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ذرا برابر بھی کھانے کی فرصت نہیں، کھانے کے لیے تھوڑا وقت دیا، جیسے فارغ ہوئے فوراً ہاتھ میں موبائل. یعنی اس موبائل نے تو ہمیں قرآن سے دور کر دیا. قرآن کی طرف دھیان جاتا ہی نہیں ہے، قرآن کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہی نہیں ہے، فوراً موبائل. اس کھلونے نے ہمیں ہر چیز سے دور کر دیا، رشتہ داروں سے دور کر دیا، ماں باپ سے دور کر دیا، بھائی بہن سے دور کر دیا، جی قرآن سے دور کر دیا، ہر ضروری کام سے ہمیں اس نے دور کر دیا. تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن سے اس کو خاص نسبت ہے، قرآن کی تلاوت کریں. اور تیسرا کام میں نے بتایا کہ رمضان مبارک میں لوگ زکوٰۃ کثرت سے دیتے ہیں. زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، بہت اہم ترین فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کی.
یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے. پہلا فرض ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو زبان سے ماننا، دل سے اقرار کرنا، زبان سے پڑھنا. دوسرا ہے 5 وقت کی فرض نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ دوسرا فرض ہے. تیسرا فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنا، جو مالدار ہے اس کے اوپر فرض ہے. چوتھا فرض ہے رمضان مبارک کے روزے رکھنا. اور 5واں فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے وہ حج کرے، اس کے اوپر حج فرض ہے. تو تیسرا فریضہ، تیسرا رکن، تیسرا ستون ہے اسلام کا زکوٰۃ ادا کرنا. یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر فرض کی ہے. اور اللہ اتنے بڑے مہربان ہیں کہ لوگ مال کی زکوٰۃ دینے کو ظلم سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں. حالانکہ مال کی جو زکوٰۃ ہے وہ کوئی ظلم نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک راحت ہے، ہمارے لیے ایک سکون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب مال جمع کرتا ہے، مال کماتا ہے، جمع کرتا ہے، تو اس مال پر میل جمع ہوتا ہے، مال پر زنگ جمع ہوتا ہے، مال پر گندگی جمع ہوتی ہے. تو سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض کر کے اللہ نے اس میل کو دور کر دیا، اس گندگی کو دور کر دیا، اس زنگ کو دور کر دیا. تو سال میں ایک بار اس مال کی زکوٰۃ دے دینے سے بقیہ جو مال ہمارا اپنا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کا معنی ہی پاک کرنے کو بولتے ہیں. زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ پاک کرنا، جی کلین کرنا. مال کے اندر جو میل جمع ہو گیا ہے، آپ نے زکوٰۃ دے دی، 100 روپے کے اوپر میل جمع ہوا ہے، اس کو آپ پاک کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو 2.5 روپے زکوٰۃ میں دینی ہوگی. اگر آپ نے 2.5 روپے زکوٰۃ میں دے دیے تو آپ کے یہ 100 روپے پاک ہو جائے گا. یہ ہے مال کی زکوٰۃ. تو جتنا آپ کے پاس مال ہے سال گزرنے کے بعد، یہ دیکھو اللہ کتنے بڑے کریم ہیں، اگر وہ چاہتا تو مال کی زکوٰۃ روزانہ مانگتا. تم روزانہ سونے سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو. اس سے کون پوچھتا بھائی؟ کوئی پوچھ سکتا تھا اسے؟ وہ چاہے تو مال کی زکوٰۃ روزانہ مانگتا، لیکن اللہ نے روزانہ نہیں مانگا. اچھا چلو مہینے میں ایک بار مانگ لیتا، مہینے میں ایک بار بھی نہیں مانگا، بلکہ سال میں ایک بار مانگا کہ جو مال تمہارا سال بھر سے پڑا ہوا ہے اس پڑے ہوئے مال کی زکوٰۃ نکالو. اور کتنا مانگا؟ آدھا مانگ سکتے تھے جی، لیکن اللہ نے آدھا نہیں مانگا، 40واں حصہ مانگا. 40واں حصہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، جو 40واں حصہ ہے مال کا. مال کے آپ 40 حصے کرو تو 40واں حصہ جو آپ نکلتا ہے وہ آپ کی زکوٰۃ ہے. تو یہ 40واں حصہ ادا کرنے سے آپ کا جو بقیہ مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کامیابی کا، جو کامیاب کرنے والے جو اعمال ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن. کون؟ جنہوں نے نماز پڑھی، زکوٰۃ ادا کیا، مال کی زکوٰۃ دیتے رہے، وہ بھی کامیاب ہو گئے. یعنی ایمان والوں کی کامیابی کی ایک کنجی ہے یہ زکوٰۃ. آدمی مال کی زکوٰۃ دے تو بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے. اب اس مال میں کوئی گندگی یا کسی قسم کا میل نہیں رہتا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جو لوگ مال جمع کرتے ہیں وہ زکوٰۃ دے دیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے. اور جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ تبارک و تعالی کئی طرح کے عذابات کا تذکرہ فرمایا کہ ہم اس کے مال کو سام بنا کر پیش کریں گے، اشدہ بنا کر پیش کریں گے. اور ایک جگہ فرمایا ہم ان مال کو آگ کا طوق بنائیں گے، ہار بنائیں گے، ہار بنا کے ان کو پہنایا جائے گا، اور پورے مال کا ان کو جہنم میں سزا دی جائے گی. آپ جو بھی مال آپ کے پاس ہیں، جن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، آپ اس میں 2 چیزیں اصل ہیں، ایک سونا
دوسرا چاندی. اس کے علاوہ اور دو چیزیں ہیں، ایک ہے نقد روپیہ جسے کیش کہتے ہیں، نقد پیسہ. تیسرا ہے سامان تجارت، یعنی ہر وہ چیز جس کو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہے. جو بھی چیز آپ نے بیچنے کے لیے خریدا، آپ نے مثال کے طور پر فلیٹ خریدا، زمین خریدی کہ آئندہ کل اچھی قیمت آنے پر اس کو ہم بیچ دیں گے. رہنے کے لیے نہیں خریدا، بیچنے کے لیے خریدا. تو جو فلیٹ، جو زمین آپ نے بیچنے کے ارادے سے خریدا ہے، اس فلیٹ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی. تو 4 قسم کے مال ہیں، ایک سونا، دوسرا چاندی، تیسرا نقد روپیہ، چوتھا سامان تجارت. جو بھی سامان آپ نے بیچنے کے لیے اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے، دکانوں میں رکھا ہوا ہے، گڑون میں رکھا ہوا ہے، یہ سارا جو سامان تجارت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اب نصاب کیا ہے، یعنی کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ سونا چاندی کو اصل بنیاد بنایا گیا. سونا اگر کسی کے پاس ہے تو دیکھو 7.5 تولہ سونا ہے یا نہیں ہے. آج کے وزن کے حساب سے 86 گرام 35 ملی گرام، یعنی یوں سمجھو 80 پر 8 گرام جس کے پاس سونا ہے، 80 پر 8 گرام، 86 نہیں 87 گرام ہے، تو اس کو یہ مکمل کر دیں تو اسے 88 گرام ہوتا ہے. تو کسی کے پاس 80 پر 8 گرام خالص سونا، چاہے بسکٹ کی شکل میں، چاہے ڈلی کی شکل میں، چاہے زیور کی شکل میں، یا کسی بھی شکل میں اگر کسی کے پاس سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، شریعت نے مالدار ہیں. اتنے سونے پر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. نہیں کسی کے پاس سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے، تو چاندی کتنا ہو؟ 52.5 تولہ چاندی ہونا چاہیے، جو آج کے حساب سے 612 گرام ہے. 612 گرام کسی کے پاس چاندی ہے یا اتنی قیمت کے پیسے ہیں، کیش اس کے پاس ہے، تو وہ بھی صاحب جی نصاب ہے، مالدار ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ کے مختلف مسائل ہیں، الگ الگ اپنے حساب سے، اپنے علماء کرام سے، اپنے ائمہ کرام سے، مفتیان کرام سے اپنا پورا جو بھی حساب کتاب ہے اس کو سامنے رکھ کر مسئلہ معلوم کریں. زکوٰۃ کے متعلق ایک اہم چیز میں آپ کو بتاؤں. زکوٰۃ دینے میں پہلی چیز جو بنیادی ہے وہ آدمی کی نیت ہے. بھئی آدمی خود ارادہ کرے کہ میرے پاس جتنا مال ہے میں اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کروں، مجھے ادا کرنا ہے، فرض ہے. اگر کوئی آدمی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے چور دروازے نکالے تو اس کی نیت یہی ہوگی کہ یہ زکوٰۃ دینے کا ارادہ نہیں ہے. پہلے ہم ارادہ کریں کہ میرے اوپر زکوٰۃ کتنی فرض ہے تاکہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں. ادا کرنے کی نیت جب آدمی کرتا ہے تو پھر مسئلہ معلوم کرتا ہے کہ کیا، یعنی کتنا مال میرے پاس ہے اور زکوٰۃ کیسے فرض ہے اور کس کو دینی ہے. اگر کسی کو زکوٰۃ دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اب وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، چور دروازے نکالتا ہے، بچنے کے دروازے نکالتا ہے کہ نہیں کیا کروں صاحب، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے اتنا مال نہیں ہے. لوگ قرضوں کا بہانہ کرتے ہیں، تنگی کا بہانہ کرتے ہیں، دھندے کا بہانہ کرتے ہیں کہ کچھ دھندا ہی نہیں چل رہا، میں زکوٰۃ کیسے دوں، میرے اوپر اتنا قرضہ ہے میں کیسے زکوٰۃ دوں. بھئی جو بھی ہے، آپ کا دھندا کیا ہے، آپ کے اوپر قرض کیا ہے، آپ کے پاس مال کتنا ہے، یہ جو بھی ہے آپ پہلے ارادہ کرو کہ میں زکوٰۃ دینا ہے، پھر مسئلہ معلوم کرو. اللہ پاک راستے آسان کرتے ہیں. بچنے کے راستے آدمی نکالے، خاص کر دیکھا گیا گھروں میں، خاندانوں میں جن کے پاس زیورات ہوتے ہیں، سونا چاندی ہوتا ہے، یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں رہتا کہ حقیقت میں اس زیور کا مالک کون ہے. طے ہی نہیں ہوتا، بتایا نہیں جاتا کہ تم مالک ہو یا میں مالک ہوں. اب طے نہیں ہوتا تو زکوٰۃ کے بارے میں لوگ بچتے ہیں، نہیں وہ میرا زکوٰۃ نہیں، وہ میرا مال نہیں، وہ بیوی کا ہے. بیوی کہتی ہے میرا نہیں ہے، وہ شوہر کا ہے.
اب لوگ بچنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں کہ زکوٰۃ کسی کے اوپر بھی فرض نہیں ہوئی. کیوں؟ زیور تو ہے گھر میں لیکن مالک کون ہے پتہ نہیں. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے لڑکی والوں کی طرف سے زیور دی جاتی ہے, لڑکے والوں کی طرف سے کچھ زیور دی جاتی ہے, لیکن یہ لڑکی والوں کی طرف سے جو زیور ملتا ہے وہ تو طے ہے کہ وہ لڑکی کا ہے, لیکن لڑکے والوں کی طرف سے جو زیور دیا جاتا ہے وہ طے نہیں ہوتا کہ اس کا مالک دلہن ہے کہ دلہا ہے, کہ بیٹا ہے کہ بہو ہے, وہ طے نہیں ہوتا. تو لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں. دلہا کہتا ہے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں, میرے اوپر فرض نہیں ہے. اب دلہن کہتی ہے وہ تو میرے شوہر کا دیا ہوا ہے, میں اس کی مالک نہیں ہوں. تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ زیور قیامت کے دن آگ کے زیور بنا کر پہنائے جائیں گے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ انگلیوں میں انگوٹیاں تھیں. پوچھا عائشہ تمہارے پاس انگوٹیاں کہاں سے آئی؟ کہا یا رسول اللہ دیکھنے میں اچھی نظر آئی, میں نے خرید لی اپنے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پوچھا کیا عائشہ یہ چاندی کی جو انگوٹیاں تمہارے پاس ہیں اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ یا رسول اللہ میں تو زکوٰۃ نہیں دیتی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ قیامت کے دن یہ انگوٹھیاں اللہ پاک آگ کی بنا کر پہنائے تو زکوٰۃ مت دو, اور اگر تم چاہتی ہو کہ اس آگ سے بچنا ہے تو فوراً زکوٰۃ دو. تو زیورات کوئی معمولی چیز نہیں ہے, زکوٰۃ فرض ہو گئی اس سے, اور اس کی زکوٰۃ دینا جو اس کا مالک ہے اس کے اوپر فرض ہے. بیوی مالک ہے تو بیوی پر فرض, شوہر مالک ہے تو شوہر پر فرض. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی جو بڑی عورتیں ہوتی ہیں, مائیں ہوتی ہیں, وہ زیورات جمع کرتی ہے بچی کی شادی کے لیے کہ بچی کی شادی ہوگی ہم اس کو زیور دیں گے. اب ماں کہتی ہے کہ یہ زیور میرا نہیں ہے, میں بچی کے لیے جمع کر رہی ہوں, حالانکہ بچی کو ابھی نہیں دیا ہوا ہوتا ہے. جب تک وہ بچی کے حق میں نہیں دی جاتی اس وقت تک اس کی مالک ماں ہوتی ہے یا تو باپ ہوتا ہے. اس کی زکوٰۃ یا تو ماں ادا کرے گی یا باپ ادا کرے گا. ایسے سینکڑوں مسائل ہیں میرے بھائیوں, لوگوں کے اندر چونکہ علم نہیں ہے, واقفیت نہیں ہے, اس لیے کتنا سامان کتنا مال ہمارے پاس پڑا ہوا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. انجام کیا ہوتا ہے, کسی مال کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی اور ہم نے اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقیہ جو مال تمہارے پاس حلال مال ہے اس مال کو بھی یہ مال برباد کر دیتا ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. میرا کمایا ہوا ہے, خون پسینہ ایک کر کے میں نے کمایا, حلال مال کمایا, لیکن جس مال پر زکوٰۃ فرض تھی اس کی زکوٰۃ ہم نے نہیں دی اور وہ مال ہمارے حلال مال میں مل گیا تو یہ مال بھی حرام ہو جائے گا, برباد کر دے گا اس کو, یعنی اس کے اندر برکت نہیں رہے گی. اب یہاں دعائیں کرا رہے ہیں, حضرت سے دعا کرا رہے ہیں, حضرت دعا کرو کمائی میں برکت دو, مال میں برکت دو, اور یہاں جو بے برکتی ہم نے جمع کی ہے اس کا کوئی پوچھتا نہیں. اس لیے میرے بھائیوں جتنا مال ہمارے پاس ہے, جیسا میں نے ابھی بتایا 4 قسم کے مال ہیں, سونا, چاندی, نقد پیسہ اور سامان تجارت. یہ چاروں کو جمع کرو. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو سونا ہے وہ نصاب کے برابر ہے, یا چاندی نصاب کے برابر ہے, یا کیش نصاب کے برابر ہے, یا سامان تجارت سامان جو نصاب کے برابر ہے, تو ہر ایک پر زکوٰۃ فرض ہوگی. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے ہر ایک کے پاس یہ چاروں قسم کے مال نصاب کے برابر نہیں ہوتے. تھوڑا سونا ہوتا ہے, تھوڑا چاندی ہوتا ہے, تھوڑا کیش ہوتا ہے, تھوڑا سامان تجارت ہوتا ہے. تو ان چاروں کو ملا کر اب حساب لگاؤ اس کا نصاب چاندی کے نصاب کے برابر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. یہ تھوڑا سا کیش ہے, تھوڑا سا سونا ہے, تھوڑا سا چاندی ہے, تھوڑا سا سامان تجارت میرے پاس ہے. تو ان چاروں کو ملاؤ اور چاروں کی قیمت لگاؤ. اگر وہ چاروں کی پوری قیمت مل کر چاندی کے نصاب کے برابر ہو رہی ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ نکال دو, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی.
اس لیے پہلے آدمی کو یہی میں عرض کر رہا تھا، آدمی پہلے نیت کرے کہ مجھے زکوٰۃ دینا ہے۔ اب جب نیت ہو گئی تو اب مال کا حساب کرو۔ اکثر لوگ مال کی زکوٰۃ اندازے سے دیتے ہیں، دیتے جاتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں، بعض تو لکھتے بھی نہیں ہیں، دیتے جاتے ہیں، ہاں دیو بھی کیا لکھنا، دیو کیا لکھنا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ اندازے سے دیتے دیتے دیتے، فرض کیجیے آپ نے 10,000 زیادہ ہی دے دیے، لیکن اندازے سے دینے کی وجہ سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ حساب لگاؤ، جتنی آپ حساب لگا سکتے ہیں کوشش کرو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے دکان میں جو سامان ہوتا ہے اس کا حساب لگانا مشکل ہوتا ہے، اندازہ کرنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ تو کوشش کرو جہاں تک ہو سکے حساب پورا کرنے کی، جتنی آپ کوشش کریں گے اتنا آپ کے لیے راستہ آسان ہوگا، لیکن کوشش ہی نہ کریں اور یوں ہی اندازے سے دیتے جائیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ کو حساب کر کے تاریخ طے کر کے دینا چاہیے۔ طے کرو تاریخ کہ کون سی تاریخ پر میں اس زکوٰۃ کے اس مال کا مالک ہوا، اور جیسے اس تاریخ پر سال گزر گئی تو میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب ظاہر بات ہے ہر ایک کو اپنی پیدائش کی تاریخ ہی یاد نہیں ہے تو مال کی تاریخ کہاں سے یاد رہے گی؟ اگر میرا جنم دن مجھے معلوم نہیں، اب مال میرے اوپر کب آیا میں کیسے یاد رکھوں؟ ایک اندازے سے طے کر لو۔ فرض کرو ہم لوگ زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں تو میں یہ تاریخ طے کر لوں، مثال کے طور پر رمضان کی 2 تاریخ کو میں مالدار ہوا، یعنی میرے پاس اتنا مال آیا، تو میں ہر سال رمضان کی 2 تاریخ کو زکوٰۃ نکال دینی ہے، یعنی زکوٰۃ کا حساب کر دینا ہے۔ زکوٰۃ کا پورا حساب کر دو۔ اب چاہے زکوٰۃ آپ ایک ہی دن میں دے دو یا پورا مہینہ دے دو یا آئندہ پورا سال دیتے رہو، کوئی حرج نہیں، لیکن حساب تو پورا ہو جانا چاہیے۔ تو ایسے سینکڑوں مسائل ہیں زکوٰۃ کے متعلق، ایک وقت میں ایک ہی مجلس میں پورے مسائل بیان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ سے متعلق جب بات آتی ہے تو یہاں 2 طرح کی باتیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک زکوٰۃ کس پر فرض ہے، دوسرا زکوٰۃ کس کو دینا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی فرضیت سے بڑھ کر ایک فریضہ ہے زکوٰۃ دینا، یعنی کس کو زکوٰۃ دینا۔ خدا نہ کرے اگر ہم نے کسی غیر مستحق کو زکوٰۃ دے دی، یعنی کسی ایسے آدمی کو ہم نے زکوٰۃ دے دی جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جیسے ڈپلیکیٹ فیک رسیدیں آتی ہیں جن کا آتا پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم ثواب سمجھ کے دے دیتے ہیں کہ ہم نے مدرسے کو دے دیا، پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کہ نہیں ہے، تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے خاندانی پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، ان کا پیشہ ہے بھیک مانگنا، وہ حقیقت میں فقیر نہیں ہوتے۔ حقیقت اچھا فقیر کسے کہتے ہیں؟ ہماری شریعت میں فقیر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس ضرورت کے برابر بھی پیسہ نہ ہو، اسے فقیر بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا گھر چلنے کے لیے کم سے کم روزانہ کم سے کم 200-250 روپے تو ہونا چاہیے، گھر چلنا ہے بھائی، مثال دے رہا ہوں، 200 روپے اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا گھر آج کا چل سکتا ہے، لیکن اس کی کمائی روزانہ کی 50 روپے کی ہے، 100 روپے کی ہے، تو یہ شریعت کی نظر میں فقیر ہے۔ فقیر اسے نہیں کہتے جو راستوں میں بھیک مانگتا ہے، جو راستوں میں مانگتا پھرتا ہے اسے فقیر نہیں کہتے، وہ پیشہ ور فقیر ہے، وہ خاندانی فقیر ہے، اس کا دھندا ہے بھیک مانگنا، وہ مجبور کا فقیر نہیں ہے، وہ اختیاری فقیر ہے۔ ارے بھئی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فقیروں کو بھیک مت دو، ارے دے دو، میں یہ کہہ رہا ہوں فقیروں کو زکوٰۃ مت دو، اس لیے کہ آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ آپ نے کسی بھی فقیر کو ایسے ہی 2 روپے دے دیے، 10 روپے دے دیے، ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، ہے فقیر، لیکن زکوٰۃ اس کو دو جو حقیقی فقیر ہو۔ ہمارے بڑوں نے فرمایا فقیر کے پہلا جو حرف ہے فقیر کا، جو فا ہے نا پہلا حرف، جو پہلے زمانے میں جو فقیر ہوتے تھے ان سے مراد فقیر سے جو پہلا فا ہے اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، کیسے فاقہ، تو وہی فقیر ہے۔
آج کے فقیروں کے گھروں میں فاقہ نہیں ہے، فلوس ہی فلوس ہے، اتنا پیسہ ہے کہ گننا ہی مشکل ہے، وہ پیشہ ور فقیر ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینے سے ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ جب آپ دے رہے ہیں تو تحقیق کر کے دو، معلوم کر کے دو کہ کس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اگر واقعی مستحق ہے، ضرورت مند ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے کا اہل ہے، تو ایک بات یاد رکھنا، اس وقت ذرا دل کو سنبھالو، دماغ کو سنبھالو، نیت کو سنبھالو۔ خدا نہ کرے اگر اس ضرورت مند کو ہم نے حقیر سمجھ کے دیا تو ہماری زکوٰۃ کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ لینے والے کو کبھی بھی حقیر مت سمجھنا، اور جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ میں اس کے اوپر احسان کر رہا ہوں، بلکہ وہ تمہاری زکوٰۃ لے کر تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے۔ ہم نے زکوٰۃ دے کر اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا، ہم جاتے ہیں چندوں میں، وہ زکوٰۃ دیتے ہوئے اتنی سی ناک چڑھا لیتے ہیں، آستین چڑھا لیتے ہیں، کالر چڑھا لیتے ہیں، گویا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کا پہاڑ رکھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، زکوٰۃ لینے والے کا آپ پر احسان ہے، آپ کا احسان کوئی زکوٰۃ لینے والے پر نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ زکوٰۃ کا پیسہ لیتے پھریں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ ارے بھائی کوئی لے لو میری زکوٰۃ، لیکن وہاں کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تو خدا کا شکر کرو کہ آپ کی چوکٹ پر لینے والے آ رہے ہیں، آپ کے دربار پہ، آپ کے دروازے پر زکوٰۃ لینے والے آ رہے ہیں۔ ان کو تو آپ خود سلام کرنا چاہیے، آپ کو خود مصافحہ کرنا چاہیے، آپ کو خود ان کو ادب احترام سے بٹھا کر جی دینا چاہیے، خاطر تواضع کرنی چاہیے کہ میرے گھر پہ زکوٰۃ لینے والا آیا۔ لیکن ہم لوگ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، یوں بھگاتے ہیں جیسے فقیروں کو بھگا دیا، فقیروں کی طرح ہم بھگا دیتے ہیں زکوٰۃ لینے والے کو۔ یا جی صبح سے بسم اللہ ہوگی نہیں، زکوٰۃ لینا آگی نہ بھی ٹائم گیم کیا بھی نہیں کیا جی، مار کے بھگا دیتے ہیں، جلدی یہاں سے بھیج دیتے ہیں۔ ہاں، زکوٰۃ لینے والے کا ہم پر احسان ہے میرے بھائیوں، ہمارا کوئی احسان ان کے اوپر نہیں ہے کہ میری زکوٰۃ مجھے ادا کرنی ہے، مجھے جا کے دینا چاہیے تھا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ وہ لینے کے لیے ہمارے پاس آئے۔ ایسے زکوٰۃ کے دینے والے، لینے والے، ایسے شریعت کے بہت سارے مسائل ہیں، آداب ہیں، ان کو معلوم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان، تاکہ میری زکوٰۃ صحیح جگہ ادا ہو، صحیح جگہ۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ دینے کا جیسی نام آتا ہے ان کے ذہنوں میں بیوہ آتی ہے، یتیم آتا ہے، اور شادی بھی آتی ہے، غریب لڑکی کی شادی، غریب لڑکی کی شادی میں جو بھی زکوٰۃ۔ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، زکوٰۃ کے ادا کرنے میں ایک چیز ضروری ہے کہ جتنا پیسہ آپ زکوٰۃ میں دے رہے ہیں وہ دینے والا اس کا مالک بنے، دینے والا کیا بنے؟ مالک بنے، یہ ضروری ہے۔ آپ نے ضرورت مند کو کتنے پیسے دے دیے زکوٰۃ کے، 200 روپے دے دیے، اس نے لے لیا اور وہ مستحق تھا، اس 200 روپے کا مالک ہو گیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، ہو گئی آپ کی زکوٰۃ۔ لیکن اگر ہم نے کسی شادی میں دعوت پر خرچ کر دیے، غریب بچی کی شادی، دعوت پر خرچ کر دیا، ماشاءاللہ اس دعوت میں سیٹھ صاحب بھی کھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، بڑے لوگ بھی کھا رہے ہیں، چھوٹے لوگ بھی کھا رہے ہیں۔ جو پیسہ آپ نے دعوت پر خرچ کیا ہے زکوٰۃ کا، بتاؤ ان پیسوں کا مالک کون ہوا؟ دلہن ہوئی، دلہا ہوا، دلہا کا باپ ہوا، یا دلہن کی ماں ہوئی؟ کون ہوئی؟ آپ نے 10,000 روپے زکوٰۃ کی دعوت میں خرچ کر دیے، تو سوال یہ ہے کہ اس 10,000 کا مالک کون ہے؟ کسی کو معلوم نہیں۔ میں بھی جا کے بیٹھ کے کھا کے آ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دینے والا خود جا کے کھا کے آ رہا ہوں، میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ الگ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شادی میں، غریب کی شادی میں زکوٰۃ کے پیسے مت دو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، دو، لیکن کیا طریقہ ہے؟ آپ نے محض ایسی دعوت میں خرچ کر دیے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اس دلہن کو جو واقعی غریب ہے، ضرورت مند ہے، ان کو اتنے پیسوں کا مالک آپ کو بنانا ہے۔ میں یہ تیرے لیے، تیری شادی کے خرچ کے لیے اتنے پیسے میں نے تجھے دے دیے۔ اب اس دلہن کی مرضی ہے کہ وہ 10,000 روپے دعوت میں خرچ کرے، یا کپڑوں میں خرچ کرے، یا زیور میں خرچ کرے، کس میں خرچ کرے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کے باپ کی مرضی ہے۔ آپ اپنی مرضی سے
یہ نہیں کر سکتے اچھا جابا تیری شادی کا خرچہ میں اٹھا لیتا ہوں، اٹھا لیا اور اب زکوٰۃ کے پیسے لے کے شادی میں دعوت میں خرچ کر رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں ایسے مسائل بہت سارے ہیں، اس کو معلوم کرنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، تب ہماری زکوٰۃ ادا ہو۔ جیسے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، زکوٰۃ صحیح جگہ دینا یہ بھی فرض ہے۔ یہ نہیں کہ بلا ٹل گئی دے دیا ہو گیا، اس سے آپ کو پورا نہیں ہوگا، آپ کا حساب کتاب باقی رہے گا۔ اس لیے یہ دونوں مسائل ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ علماء کرام سے، ائمہ کرام سے، مفتیان کرام سے جاؤ ملو اور اپنے پورے حالات سامنے رکھو کہ میرے پاس زیور اتنا ہے، زمینیں اتنی ہیں، فلاٹ اتنی ہے، جائیداد اتنی ہے، سامان تجارت اتنا ہے، میں نے اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے، اتنا پیسے میں نے شیئرز خریدے ہیں، اتنے پیسے میں نے بانڈ میں لگائے ہیں، جو بھی آپ نے کیا ہے وہ سارا رکھو سامنے۔ اب پوچھو اس پر زکوٰۃ کتنی فرض ہوئی اور مجھے کسے دینا ہے، تو پھر آپ جو ہے یہ فرض ادا کرنے والے بنیں گے، پھر آپ کا مال پاک ہوگا، پھر آپ کی کمائی میں برکت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو مال کے معاملات میں صحیح سمجھداری کے ساتھ، دینی معلومات، دینی شعور کے ساتھ ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آپ سے گزارش ہے نمازوں کے بعد جاتے ہوئے ہماری مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ دیتے ہوئے تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ مسجد کا چندہ بھی آپ حضرات کے پاس لوگ ہمارے ذمہ دار آ رہے ہیں تو خوشی کے ساتھ، طیب خاطر کے ساتھ، دل کھول کر آپ مسجد کا چندہ عنایت فرمائیں، یہاں جھولی میں بھی ڈالیں، اور جب آپ کے پاس یہ ذمہ داران آئے، چندہ لینے والے آئیں، ہمارے حافظ صاحب، موزن صاحب آئے، جو بھی ہیں، ان کا آپ دل کھول کر تعاون کریں۔ اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کے چندے کے لیے یا کسی بھی ہدیے کے لیے آپ مسجد کے نام پر زکوٰۃ کے پیسے تو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کے پیسے نہ دیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے پاس کمائی ہے، اللہ پاک نے جو دیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے میرے بھائیوں؟ صرف 2.5% ہے۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، باقی 97.5 روپے، 90 پر 7.5 روپے آپ کے پاس ہیں۔ کتنا کھا لو گے اس میں؟ کتنا کھا لو گے؟ تھوڑا بہت آپ 50 روپے کھا لو جی، 40 پر 7.5 تو ہیں آپ کے پاس، وہ سب چھوڑ کے خبر میں جانا ہے، کسی اور کے کام آنے کا نہیں، تو یہاں جھولی میں ڈالو، خدا کے گھر میں ڈالو، یہ ہماری خبر میں آئے گا، جنت میں محل بنائے گا۔ اس لیے میرے بھائی آپ سے گزارش ہے کوئی بھائی خالی ہاتھ نہ جائے، جاتے ہوئے ہماری مسجد کے لیے خوب چندہ دیتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سب کی کمائیوں میں برکت نہ فرمائے، جو بھی پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں ہیں، اللہ اپنے کرم سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔